الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صلوات پڑھیں محمد وعلى پروردگار عالم کی لارے اور لا شریک ذات اقدس اور لا لم یزل ولا یزول ذات سے دعا ہے خالق لم یزل آپ سب احباب باطنی صاحبان دعاخوان عزاداران مجالس کو سننے والے مجلس پڑھنے والے سب صاحبان کا اس مقام پہ چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خدا اپنے مطالعہ سے اسی طرح دعا ہے اس عشرے کے بانیان اس امام بارگاہ کے بانیان جنہوں نے سب سے پہلے یہاں پہ مجلس پڑھی تھی جنہوں نے سنی تھی جنہوں نے کروائی تھی خدا اپنے متعال اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو پروردگار عالم انہیں قبر میں مولا امام حسین علیہ السلام کی کچہری نصیب فرمائے. عزیزان گرامی حالات کچھ اس طرح سے ہیں یہ حالات آج سے ایسے نہیں ہیں یہ غدیر کے بعد سے حالات ایسے بن گئے تھے صرف غدیر کے بعد سے نہیں بنائے گئے تھے یعنی علی علی کرنے کی وجہ سے لوگوں کو سزا دینا ماتم و مجلس کرنے کی وجہ سے لوگوں پہ فتوے لگانا اسی طرح محبت علی میں لوگوں کو مار دیا جانا جناب معصوم کو اس سے پہلے کتنے ایسے صحابہ تھے جن کو محبت علی کی وجہ سے مارا گیا. تو یہ راہ اتنی آسان نہیں ہے لیکن انسان کو اتنا یقین ہونا چاہیے جس راستے پہ ہوں اگرچہ آسان نہیں ہے پھر بھی کامیابی کا راستہ جو ہے وہ محبت اہل بیت ہے. یقیناً جو راستہ مشکل ہوتا ہے انسان کو خود بخود یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مشکل راستہ ہے مشکل ہونے کی اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے انسان کو. تو لوگوں نے فتوے لگائے صرف غدیر سے پہلے نہیں بلکہ جب سے غدیر سے بھی کئی عرصہ پہلے جب سے جنگیں ہوئی تب سے لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ ہمارے والے کیوں نہیں پرچم لے کر آتے صرف علی ہی کیوں لے کر آ جاتے ہیں. تو تب سے اور اسی طرح مادھے مولا میرے کائنات میں سرکار نے کئی حدیثیں کہی ہیں خطرناک ترین حدیثیں بھی کہی ہیں یا علی شیعتکہم الفائزون یا علی تیرے ہی دوست داران کامیاب ہو جائیں گے. سرکار ختمی مرتبت کی حدیثیں ہیں توجہ ہے سماعتیں میرے ساتھ ہیں تھوڑا تھوڑا بیدار رکھیے گا. عزیزان گرامی علی کی وجہ سے لوگوں نے ہم پہ فتوے لگائے کہ جی یہ علی کو اللہ کہتے ہیں تو کافر ہیں ہم علی کو اللہ نہیں کہتے میری جان ہم علی کو اللہ نہیں کہتے ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم علی کو اللہ نہیں کہتے ہمیں علی کی قسم ہے ہم علی کو اللہ نہیں کہتے ہمیں محمد مصطفیٰ کی قسم ہے ہم علی کو اللہ نہیں کہتے ہمیں قرآن مجید کے 30 پاروں اور 114 سورتوں کی قسم ہے ہم علی کو اللہ نہیں کہتے ہمیں فاطمہ کی قسم ہے ہم علی کو اللہ نہیں کہتے ہمیں مولا حسن حسین کی قسم ہے ہم علی کو اللہ نہیں کہتے ہمیں اس اللہ کی قسم ہے جس نے آیتیں قرآن پہ نازل کی ہیں زمین پہ ہم علی کو اللہ نہیں کہتے ہمیں نبی کی رحمانیت کی قسم ہے ہمیں نبی کی محنت کی قسم ہے ہم علی کو اللہ نہیں کہتے ہم علی کو اللہ بھلا کیسے کہہ دیں ہمارے فقہ میں تو جو بھی علی کو اللہ کہے وہ بھی کافر ہوتا ہے اور جو اللہ کو علی نہ مانے وہ بھی کافر ہوتا ہے.
اچھا اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو زمین پہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، بشریت کی ہدایت کے لیے بھیجا، ہادی اور رہبر بنا کے نازل کیا، اس زمین پہ بھیجا گیا اور کہا گیا جاؤ بشریت کی جا کے ان کو ہدایت بھی کرو، بشریت کو سیدھا راستہ بھی دکھاؤ، صراط مستقیم کی دعوت بھی دو۔ اللہ نے کسی نبی کو بھی اپنے نام سے مشتق نہیں کیا۔ اللہ کے 99 نام ہے نا، رازق بھی ہے، غالب بھی ہے، خالق بھی ہے، مصور بھی ہے، خبیر بھی ہے، جنت و جہنم کی بشارت دینے والا بھی ہے، ڈرانے والا بھی ہے، انذار بھی ہے۔ اللہ نے 99 ناموں میں سے کوئی نام اپنا دے کر کسی نبی کو زمین پہ نہیں بھیجا۔ ہاں اللہ نے علی کو اپنے ہی نام سے نکال کے یہ کہہ دیا یا علی عرش پہ میں علی ہوں، فرش پہ تو علی ہے۔ سنا ہے مفتی و ملا کو علی کی عداوت میں کبھی رستہ نہیں ملتا، کبھی بستہ نہیں ملتا، قدر خوش بخت ماں اچھی، طبیعت نیک واجب ہے، اور ولایت قیمتی شے ہے، علی سستا نہیں۔ گزارش ہے 20 منٹ ان بچوں کو دیا کریں ناروں کے، اور میرا ٹائم تھوڑا بڑھا دیں، محبت میں لگاتے ہیں، اللہ ان بچوں کی محبت قائم و دائم فرمائے انشاءاللہ۔ وزیر میں منع نہیں کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اگلے جملے میں نعرہ ہی نہ آئے کہ قبلہ صاحب تو سب منع کیتا ہے، تو جب نعرہ نہیں آئے گا تو قبلہ صاحب کے گھنٹے پہ جاتے ہیں۔ یہ نئے بچے تیار ہو رہے ہیں، 10 منٹ ان کے بھی ہونے چاہیے زیادہ ہی۔ عزیزان گرامی، آل محمد کے نور اقدس کو اللہ نے زمین پہ بھیجا۔ میں خطرناک حدیث پڑھنے سے پہلے ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ ایک دن اچھا میں نے رات کو حضرت بہلول کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، آج بھی ٹائم نہیں ہوگا، اشارہ ہی کر پاؤں گا، زیادہ ڈیٹیل میں جانے گا۔ حضرت بہلول کے بارے میں اتنا سن لیجئے کہ حضرت بہلول نے 5 اماموں کے دور کو درک کیا ہے، 5ویں امام سے لے کر 10ویں امام تک، یعنی 5ویں امام کے دور میں بھی 5ویں امام کے صحابی تھے، اور 10ویں امام کے دور میں بھی 10ویں امام کے صحابی تھے، 6، 7، 8 نامے سب اماموں کے دور کو درک کیا ہے۔ حالات کوئی بھی ہوتے تھے، بہلول کی زبان علی علی کہنے سے رکتی نہیں تھی، جس طرح سے تار پہ چڑھ کے میسم کی زبان نہیں رکی، اسی طرح بہلول کی زبان نہیں رکتی تھی۔ 8ویں امام کے دور میں حالات زیادہ سخت ہو گئے، تو 3 صحابی کے امام کے ملنے نہیں دیا جاتا تھا، زندان میں ہوتے تھے۔ 3 صحابی کے تو کہا کہ مولا حالات بڑے سخت ہیں، مار دیا جاتا ہے، پکڑ دکڑ ہوتی ہے، زندان میں ڈال دیا جاتا ہے، سر قلم کر دیے جاتے ہیں، مولا کیا حکم ہے؟ تو امام عالی مقام نے تکیے کی حالت میں جیم لکھا تھا، سب بچے کو جانا واقعہ یاد ہے، جیم لکھا تھا، تو تینوں نے اپنی اپنی مرضی سے، یعنی تکیے کی حالت میں امام زیادہ بھی نہیں بتا سکتے تھے، کام بھی نہیں بتا سکتے تھے، امام نے جیم لکھ کے ان کو جینے کا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا تھا۔ اب اس جیم سے ایک امام کے صحابی نے وادی جبل مراد لیا تھا، یعنی پہاڑوں والی وادی، اور اس نے یہ سمجھا کہ امام کہہ رہے ہیں تم اس وادی میں چلے جاؤ، تمہاری جان بھی محفوظ رہے گی، دشمنوں کے ڈر سے تم بچے رہو گے۔ یہ وادی جبل میں چلا گیا۔ ایک نے سمجھا امام کہہ رہے ہیں کہ جبل یعنی اونٹ پہ بیٹھ جاؤ، اونٹ تمہیں جہاں لے جائے تم بس چلے جانا، تمہاری جان بھی بچے رہے گی، اور تم شیعت کے لیے، آل محمد کے لیے باعث فخر بنے رہو گے۔ یہ اونٹ پہ بیٹھا، نکل لیا۔ حضرت بہلول نے جن سے برا جنون لیا۔ یہ مفتی تھے، یہ مجتہد تھے، محدث تھے، بہت بڑے فتوے دیا کرتے تھے، علی سے محبت کرتے تھے، اور یہ لباس آئمہ میں گھوما کرتے تھے آل محمد سے، یعنی یہ دیوانہ نہیں ہوتے تھے جس طرح آپ نے سن رکھا تھا لکڑی کا گھوڑا بنایا ہوا چل میرے گھوڑے بھاگتے رہتے تھے، نہیں، بلکہ یہ بہت بڑے محدث، معمم، عالم دین اور بہت مفتی تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ امام مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جنونیت کا لبادہ اوڑھ لو تو دشمن کے شر سے محفوظ رہو گے۔
انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور انہوں نے وہ بچوں والی حرکتیں کرنی شروع کر دی. لیکن کبھی کبھی دشمن کو محبت علی کا ایک ایسا تیر مارتے تھے, ہارون ہو یا مامون ساری رات اپنے مل کے بستر پہ سو نہیں سکا کرتے تھے. بس یہ ہارون کا چچا بھائی تھا, یعنی کزن تھا, سوتر جس کو ہم کہتے ہیں, چاچے کا بیٹا تھا حضرت بولو. تو ہارون کو اس کی بچگانہ حرکتیں پسند تھی, اس کا اچھلنا کودنا, اس کی مزاح پسند تھی, اور مزاح میں یہ محبت علی کا انجیکشن لگا کے چلے جاتے تھے. اس کو تب پتہ چلتا تھا جب بولو محل سے باہر نکل جاتا, اس کو تب پتہ چلا یہ بےزتی کر کے جا رہا ہے میری, میں بادشاہ ہوں, یہ میری عزت نفس کی توہین کر کے جا رہا ہے, سیلف رسپیکٹ میری جو ہے وہ کم کر کے جا رہا ہے. جب یہ چلے جاتے ہیں, جو کہ کم عقل تھا نا, علی کا دشمن اس دور کا ہو تب بھی کم عقل ہے, اس دور کا ہو تب کم عقل تھا, سمجھ نہیں لگتی تھی. اچھا ایک دن مہمان آنے تھے اس کے مختلف جگہوں سے, ان کے ساتھ خصوصی میٹنگز وغیرہ تھی ہارون کی. تو بولو آپ ضد کر کے بیٹھے ہیں باہر میں باہر نہیں جاؤں گا. سپاہی کہتے ہیں چلے جاؤ, گندے کپڑے پہنے ہوئے, دور دور سے مہمان آئیں گے, خلیفے کی میٹنگ ہے, بیٹھیں گے, کرسیاں لگائیں گے, کھانے ہوں گے, چلے جاؤ تم. اور ویسے بھی ڈر رہے تھے کوئی شرارت نہ کر دے مہمانوں کے سامنے, کوئی ایسی شرارت نہ کر دے کہ خلیفہ کی بےزتی کر دے. وہ کہیں گے کیسا آپ نے, چاچا زاد بھائی بھی تھا اور خلیفہ اس کی شرارتوں سے کبھی کبھی محفوظ بھی ہوتا تھا, اس لیے اس کو نہ زندان میں ڈال سکتا تھا نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا. آپ سپاہی پکڑ باہر چھوڑ کے آئے, یہ دوڑ کے آ کے محل میں بیٹھ جاتا کہ نہیں میں نے نہیں جانا, میں ادھر ہی رکنا ہے. تو خلیفہ کے پاس گئے, خلیفہ کو جا کے کہتے ہیں کہ بہت لوگ بیٹھے ہیں, کوئی شرارت کرے گا, آپ کے مہمان آئیں گے, کوئی کھانے میں جو ہے خرابی پیدا کرے گا, یا آپ کی شان میں کوئی کچھ نہ کچھ ایسا ویسا بول دے گا, باہر کے نہیں جا رہا. تو ہارون نے سوچا اچھا نہیں جا رہا, ایسا کرتا ہوں اس کو کسی ایسے کام لگاتا ہوں کہ سارا دن اس کا باہر گزر جائے گا, میرے مہمان آئیں گے, میں اپنا کام کر لوں گا. تو بہلول کو بلایا, بہلول کیوں نہیں جا رہے ہوں میرے مہمان آئے؟ کہتے نہیں میں آج نہیں جاؤں گا, ہر روز میں اپنی مرضی سے جاتا ہوں, آج بھی میں اپنی ہی مرضی سے جاؤں گا. یہ کہتے ہیں اچھا بولو ایسا کرو, محل سے باہر جاؤ, 40 حرامیوں کو پکڑ کے میرے پاس آؤ. بس جاؤ باہر. اور اس نے اپنی طرف سے سوچ رکھا تھا ڈھونڈنا, پیدا کرنا, لینا ایک سخت مرحلہ ہے, سارا دن لگ جائے گا اس کا, ادھر ادھر کھجل ہوتا رہے گا. بھائی کون, کوئی تھوڑی بتاتا ہے کہ ہاں میں ہی ہوں مجھے لے جاؤ, بتاتا تھوڑی ہے کوئی. اس نے کہا ایک ایک سے پوچھے گا, پتہ لگائے گا, شجرے چھانٹے گا, کوئی ملا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو رات کو ویسے خالی ہاتھ آ جائے گا. حضرت بولو کہتے ہیں بس 40 ہی کو لے کر آنا ہے. یہ کہتے ہیں ہاں 40 کو. حضرت بولول نے کہا ایک دن کا ٹائم دیا تم نے؟ کہتے ہیں ہاں ایک دن کا. بولول گئے, آ گئے, پیچھے 40 بندوں کی قطار, پیچھے 40 بندوں کی قطار. خلیفہ کو کہتے ہیں خلیفہ لے کر آ گیا میں, یہ آ گئے. اس نے کہا بولول اتنے کم وقت میں ڈھونڈ بھی لیا تو نے؟ یہ کہتا ہے تو مجھے اگر 1 گھنٹے کے ٹائم میں 1000 بھی کہتا تو میں ڈھونڈ کے تیرے دربار میں لے آتا. اور بولول یہ جو لے کر آیا ہوں یہ مجھے باہر بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑی, تیرے ہی محل سے پکڑ کے لے کے آ گیا. بولو تیرے ہی محل سے پکڑ کے آ گیا. وہ کہتے اتنی جلدی یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو, یہ حرامی ہیں, یہ جو ہے ان کا رتبہ ٹھیک نہیں, ماں شریف نہیں, کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے بہلول تو نے رسول کی حدیث نہیں پڑھی تھی, یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی. یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو حلالی ہوگا, تجھ سے نفرت وہ کرے گا جو حرامی ہوگا. میں بہلول دانا تیرے محل سے باہر گیا, میں تیرے محل کی دہلیز پہ کھڑا ہو کے یا علی کہا, جس کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑ گئی میں سمجھ گیا کچھ ہو نہ ہو حلالی نے
انبیاء کے رہبران آئے، جانشین ہیں، وارثان ہیں، اور اللہ نے مختلف رہبران ہادیوں کو ایک ایک برہان دے کر بھیجا، ایک ایک معجزہ دے کر بھیجا. میں کہہ چکا ہوں کئی مقامات میں. حضرت عیسیٰ جب مادر عیسیٰ پہ الزام لگائے جا رہے تھے، میں اسی جملے پہ پھر آؤں گا، میں تھوڑی سی تمہید مان لوں اپنے موضوع کے ساتھ. مادر عیسیٰ پہ جب تہمتیں لگائی جا رہی تھی، جب بہتان باندھے جا رہے تھے، اے مریم کہاں سے آ گیا یہ بچہ، پھر تو شادی بھی نہیں ہوئی، اعتراضات کیے جا رہے تھے نا. تو اتنے میں 3 دن کا عیسیٰ کے دروازے میں پڑے پڑے بول اٹھا. قرآن مجید کہتا ہے 3 دن کا عیسیٰ بولا، اس نے کہا انی عبداللہ ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، جاءتنی الکتاب، اور کتاب بھی لے کر آیا ہوں، اور رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. تھے یہودی، لیکن اتنا تو ان کو بھی پتا تھا جو یہ بچہ بول رہا ہے یہ معصوم ہے، اور معصوم کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے. مان گئے. حضرت یوسف پہ جب امیر مصر کے دربار میں الزام لگایا جا رہا تھا زلیخا کی طرف سے، یہ بھی قرآن ہے، قرآن مجید ہے، سورہ یوسف میں واقعہ پڑھ لیجیے گا، ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے. الزام لگایا جا رہا تھا، زلیخا نے بند کیے کمرے، اور یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں بس تشریح پڑھ رہا ہوں، عربی نہیں پڑھ رہا ہوں. جب اندر تھے حضرت یوسف، زلیخا نے دروازے بند کر دیے اور برائی کے ارادے سے یوسف کی طرف بڑھی، برائی کی طرف ارادے سے بڑھی. حضرت یوسف نے توڑ لگا دی، اور معجزانہ طور پہ جو دروازے بند تھے اور 10-10 کلو کے تالے لگے ہوئے تھے، کیونکہ معصوم کی عصمت کو خطرہ تھا، اس لیے وہ 10-10 کلو کے تالے ٹوٹتے گئے، یوسف باہر آتے گئے. اب پتہ چلا علی نے انگشت سبابہ سے در خیبر کیسے اکھاڑ پھینکا تھا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا علی ہے میرا معصوم، علی ہے میرا رہبر. اگر انگشت سبابہ سے در خیبر کو نہیں اکھاڑے گا تو میرے معصوم کی عصمت پہ حرف آ جانا ہے. تالے ٹوٹے، باہر آ گئے. اتنے میں امیر مصر بھی آ گیا. اے یوسف یہ کیا حرکت ہے، کیوں میری زوجہ کو تنگ کر رہے ہو، میری زلیخا اس کی زوجہ تھی، کیوں تنگ کر رہے ہو اس کو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے وہ مکارانہ انداز میں آنسو بہا کے کہتی ہے امیر مصر تیری زوجہ کے ساتھ یہ برائی کا ارادہ کرتا تھا، یہ برائی کا، حضرت یوسف یہ برائی کا ارادہ کرتا تھا. تو حضرت یوسف صفائی دیتے رہے، لیکن اس نے زوجہ کی بات ماننی تھی، وہ رو بھی رہی تھی. تو اس لیے کہتے ہیں عورت کے آنسو کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے. بات کا رو بھی رہی تھی، گریہ بھی کر رہی تھی کہ یہ برائی کا ارادہ کرتا تھا، رو رو کے گریہ کر کر کے کہہ رہی تھی اس کو زندان میں ڈالو، مار ڈالو، یہ کیسا غلام ہے جس کو تم لے کر آئے ہو گھر میں. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. بس جیسے اس نے کیا، وہ ابھی کچھ سزا اس کے لیے منتخب کرتا ہے جناب یوسف کے لیے. 3 دن کا گواہ بول اٹھا. اس نے کہا اے امیر مصر عقل سے کام لو، یوسف کے کرتے کو دیکھو، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف گناہ کرنے کا ارادہ کرتا تھا، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف کا ارادہ نہیں تھا، تیری زوجہ کا ارادہ تھا. اب قرآن کہتا ہے اس نے غور کیا تو بھاگتے ہوئے اس زلیخا نے پیچھے سے کرتے کو پکڑ لیا تھا، تو بھاگتے ہوئے کرتا پھٹ گیا. جب اس نے غور سے دیکھا تو یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا، آگے سے سلامت. اس کا مطلب یہ تھا کہ زلیخا چاہتی تھی برائی کرنا، یوسف نہیں چاہتے تھے. یعنی اللہ کا جو منتخب کرتا ہوگا ہمیشہ اس کی گواہی گہوارے میں پڑے ہوئے گواہ دے گا. انبیاء کی گواہی انبیاء کے جانشینوں نے 3 دن کے ہوتے ہوئے گہواروں میں دی تھی. اور میرے نبی کا کمال یہ ہے، باقی نبیوں کے جانشین گہوارے میں بولتے تھے، میرے نبی کا جانشین شکم مادر میں بولتا رہا. میرے نبی کا جو گواہ تھا مولا میرے کائنات فاطمہ بنت اسد سے باتیں کیا کرتے تھے شکم مادر میں، ابھی نہیں آئے تھے. وہ دعا یاد نہیں ہے کہ فاطمہ، میں نہیں پڑھ رہا ہوں مولا میرے کائنات کا تولد. جب گئے تھے نا خانہ خدا کے قریب تو فاطمہ بنت اسد نے قرآنی خطبہ دیا تھا، اس کے ایک دعا تھی قرآنی، اس کے جملے یہی ہیں دعا کے، کھڑے کھڑے کہتے ہیں پروردگارا میرے لیے اس مولود کی ولادت کو آسان فرما جو میرے شکم میں ہونے
کے باوجود مجھ سے باتیں کرتا ہے، میری شکم میں ہونے کے باوجود باتیں کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے نبی کا جانشین. جب آئے مولا میر کائنات تو ایک جاہل تھا، جاہل بھی نہیں تھا بلکہ جاہلوں کا بھی باپ تھا، جس کو لوگ ابو جاہل کہا کرتے تھے. وہ جو تھے نا بت، ان کو جب جلایا جاتا تھا ان جلے ہوئے بتوں کی راکھ کو لے کر ایک شیشی میں رکھ لیتا تھا، اس لیے اس کو جاہلوں کا بھی باپ کہا جاتا ہے. وہ راکھ کو شیشی میں رکھ کے جو بھی مولود اس دنیا میں آتا اس راکھ کو سرائی پہ ڈال کے اس کی آنکھوں میں ڈال کے آتا تھا، یعنی سرما پہنا کے آتا تھا ان جلے ہوئے بتوں کی راکھ کو. جب حیدر کرار آئے دنیا میں تو اس کے پیسے بن جاتے تھے، اس کی روٹی چلی ہوئی تھی. بچہ آیا گیا، وہ راکھ کا سرما پہنایا، 10 پیس لے کر اس کو گزارا چل جاتا تھا. اور پھر بھی ایسے تھے ہر روز کہیں نہ کوئی بچہ ہو جاتا تھا، تو ہر روز اس کو کچھ نہ کچھ مل جایا کرتا تھا. تو مولا میر کائنات ہے 3 دن کے گھروارے میں لیٹے ہوئے تو رسول سے اجازت چاہیے، یا رسول اللہ پہنا لوں سرما. رسول نے کہا ہاں اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو پہنا لو. کہتے ہیں اس سے اجازت لینی پڑے گی؟ رسول فرماتے ہیں ہاں پوچھنا تو اسی سے ہی پڑے گا. یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ 3 دن کا بچہ. رسول فرماتے ہیں جسے تم بچہ سمجھ رہے ہو وہ بچہ نہیں ہے، میں ابھی قرآن سن کے آ رہا ہوں اس سے. میں ابھی قرآن سن کے آ رہا ہوں اس سے، تو اسے بچہ نہ سمجھو. کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں بچے کو میں سنبھال لوں گا. رسول فرماتے ہیں یہ سنبھالنے والا بچہ نہیں ہے، جس کو تم سنبھالو گے یہ وہ بچہ نہیں ہے. پھر بھی جاؤ دیکھو، بس یہ آیا آ کے وہ سرائی پہ راکھ لگائی، وہ جو بتوں کی راکھ تھی شیشے کے اندر سرائی پہ ڈالی، آنکھیں کھولو جلدی کرو سرما ڈالنے. لاڈ کرنے لگا. اس نے کہا باقی بچوں کی طرح ہوگا، لاڈ کرو گا تو بادشاہ خوش ہوں گے، پیسے زیادہ دیں گے. لاڈ کر رہے جلدی کرو آنکھیں کھولو سرما ڈلوا دو. بس اتنا کہنا تھا. میرے حدیث کہتے ہیں دست چپ سے، دست چپ کہتے ہیں الٹے ہاتھ کو، چپ فارسی زبان کا لفظ ہے. دست راست یعنی سیدھا ہاتھ، دست چپ یعنی الٹا ہاتھ. میرے حدیث کہتے ہیں دست چپ سے علی نے ایسا تماچا رسید کیا اس کے چہرے پہ، ابو علیحدہ ہو گیا، جاہل علیحدہ ہو گیا. بڑا سا سانپ پالا ہوا تھا. اب یہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے، یہ آ رہا ہے اپنے پیسے ہاں مل گئے، یہ کہتا ہے ہاں مل گئے، تو بھی جا لے کے آ. اب اس کا سر بھی چکرا رہا ہے، جس کے دونوں علیحدہ ہوئے تھے اس کا سر بھی کبھی اس دیوار میں لگتا ہے کبھی اس دیوار میں لگتا ہے. یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں عزیزان کرام، کوئی واقعہ نہیں سنا رہا میں آپ کو، یہ ہماری کتابوں میں ملتا ہے. یہ کبھی ادھر لگ رہا ہے دیوار میں، کبھی ادھر لگ رہا ہے. وہ بڑے سے آج ہے کو وہ گلے میں ڈال کے آ رہا ہے، ہاں لے کے آئے ہیں تم ایسے؟ یہ کہتے ہیں ہاں میں لے کے آ رہا ہوں، تو بھی جا لے لے اپنے حصے کا بادشاہ. یہ بھی گیا. اس کا کام کیا ہوتا تھا؟ بچہ پیدا ہوا سانپ کو چھوڑ دیتا تھا. بچے کو اگر سانپ کھا جاتا تو یہ کہتا تمہارا بچہ حلال ہی نہیں تھا اس لیے سانپ کھا گیا. اور اگر بچے کو سانپ چھوڑ دیتا مبارک دیتا ماشاءاللہ بچہ حلال ہی ہے اس لیے سانپ نے چھوڑ دیا. اب یہ بھی یہ والے افسانے سنا کے پیسے لے کے آتا. آیا اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت. رسول فرماتے ہیں پہلے بھی ایک آیا تھا اس کو میں نے یہی کہا سمجھداری یہی ہے اس سے پوچھ لو جو آیا ہوا ہے. سمجھ لگی کہ سانپ سے کیا کرتا تھا؟ سانپ میزان تھا حلالی اور حرامی کی پہچان کا. اگر سانپ کھا گیا تو کہتا حرامی تھا اس لیے کھا گیا، اگر سانپ چھوڑ دیتا تو کہتا حلالی ہے اس لیے سانپ نے چھوڑ دیا. یا رسول اللہ اجازت. رسول فرماتے ہیں پہلے بھی ایک آیا آئی میں نے اس کو بھی کہا عقل مندی تو یہی ہے اسی سے اجازت لے لو. بات نہیں مانی اس نے، تم جا کے اس سے اجازت لے لو. یہ کہتے ہیں وہ سرما پہنانے کے لیے اس کے قریب پہنچا تھا.
میں قریب نہیں جاؤں گا, دور سے چھوڑ دوں گا. چلتے چلتے صاحب خود پہنچ جائے گا مولا امیر کے گہوارے تک. بس یہ گیا, جاتے ہی اس نے اپنا بڑا سا اژدہا بڑے سے منہ والا گہوارے کے قریب چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا. پیچھے کیونکہ اس کو دیوار سے لگتا ہوا دیکھ کے آیا ہوا تھا, جو ٹکراتا پھرتا تھا, پیچھے ہٹ گیا. اب یہ صاحب ریتے ریتے گہوارے کے قریب گیا, اس نے پھن پھیلائے. جیسے ہی پھن پھیلائے 3 دن کے علی نے دونوں چھوٹی چھوٹی انگلیاں ایک اوپر والے جبڑے میں ڈالی, ایک نیچے والے جبڑے میں ڈال کے علی نے ایسے چیرا. فاطمہ بنت اسد نے کہا آج سے میرے بیٹے کو علی نہ کہنا, حیدر کہنا. نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, نعرہ حیدری. واقعے کے لیے بہت محنت کر رہا ہوں, کوششیں پہنچ جاؤں, لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا. عزیزان گرامی, روتا روتا گیا, یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ جو حلالی و حرامی کے پہچاننے کا ترازو تھا علی نے ترازو ہی توڑ دیا. یا رسول اللہ اب حلالی اور حرامی کی پہچان کیسے کریں گے؟ رسول فرماتے ہیں جس نے تیرا حلالی و حرامی ہونے والا ترازو توڑا ہے, آج سے وہی ابو طالب کا لال ترازو بنے گا حلالی اور حرامی کو پہچاننے کا. جس بندے پہ شک ہو یا علی کہہ دینا, ماتھے پہ لکیریں پڑے تو حرامی, چہرہ کھل اٹھے تو حلالی ہوگا. ایک مرتبہ بیت اللہ کے طواف کرنے گئے ہوئے تھے اصحاب مولا امیر کائنات سرکار ختمیہ مرتبت, اور یہ نوجوانوں کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں, نوجوان سمجھ پائیں گے, شاید بزرگ نہ سمجھ پائیں. جو باپ بیٹے آئے ہوئے ہیں تو بیٹا اگر اپنے انداز میں بابا کو سمجھا لے تو سمجھا لے اپنے انداز میں. جملے جب پڑھو گے تب پتہ چلے گا سمجھانا کیا ہے. طواف کر رہے ہیں مولا امیر کائنات اصحاب سرکار ختمیہ مرتبت. دوران طواف ایک صاحب تھے, وہ بھونی کر رہے تھے. توجہ ہے, ایک صاحب تھے آنکھیں پھینک رہے تھے کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ نوجوانوں کے لیے جو لگا ہے, بہتر جانتے ہیں, بزرگوں سے معذرت زیادہ تشریح نہیں کر سکتا, میں انہیں نوجوانوں کی جنریشن کا مولوی ہوں, بس حادثاتی طور پہ بن گیا ہوں. تو طواف کر رہے ہیں تو سرکار آنکھیں پھینک رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. مولا امیر کائنات پیچھے, مولا امیر کائنات نے یہ کھوپڑی میں ہاتھ ڈالا, ڈال کے کہتے ہیں سرکار ایسا نہیں کرو, بیت اللہ کے قریب آئے ہوئے ہو, حج کا واجب رکن انجام دے رہے ہو, اتنی محنت کر کے آ رہے ہو. یہ اچھا وہ صاحب بھی بڑے پہنچے ہوئے تھے, بڑے پہنچے ہوئے تھے صاحب جو تھے, کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے, ٹھیک ٹھاک والے تھے. تو سرکار یہ کیا کر رہے ہو, نہیں کرو, بہتر نہیں ہے. طواف کر رہے ہو اور آپ خواتینوں کو دیکھے جا رہے ہو, مستورات کو دیکھے جا رہے ہو, غلط ہے, ویسے ہی غلط ہے. تم تو بیت اللہ میں کھڑے ہوئے ہو, طواف کر رہے ہو. تو کہتے ہیں ہاں یا علی جانے دیجیے, اب نہیں دیکھوں گا. دوسرا طواف شروع کیا, پھر سے اپنی کموری آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا. مولا امیر نے پھر کھوٹی میں ہاتھ ڈالا, یہ کیا کر رہے ہو, منع کیا, رک جاؤ, نہیں رک رہے ہو تم. تو کہتے ہیں ہاں یا علی بس چلی گئی نگاہ, معاف کر دیجیے, اب نہیں دیکھوں گا. مولا امیر کائنات نے کہا اب نہیں دیکھنا, میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں. یہ کہتے نہیں دیکھوں گا یا علی, بس کہہ دیا نا. تیسری مرتبہ اس نے ابھی آنکھیں پھیری ہی تھی, شاہ نجف نے کھوٹی میں ہاتھ ڈال کے لگا دیے کان کے نیچے, وہ بھی دست چپ کے ساتھ. بس لگی, لگنے کے بعد روتا روتا رسول کے پاس کیا, یا رسول اللہ
علی نے مجھے تھپڑ مارا، مجھے مار دیا علی نے، سب کے سامنے مارا. رسول فرماتے ہیں ضرور تم نے تو غلطی کی ہوگی، علی ایسے تو کسی کو نہیں مارتا. علی کی ساری تاریخ اور زندگی گواہ ہے بغیر غلطی کے علی نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا. تم نے کچھ غلط کیا ہوگا. نہیں یا رسول اللہ، میں تو طواف کر رہا تھا، میں تو حج کا مین رکن جو ہے وہ انجام دے رہا تھا، مجھے پتا نہیں میں بیت اللہ میں ہوں، اللہ کے گھر کے سامنے ہوں، میں کوئی غلطی کروں گا. رسول فرماتے ہیں بلاؤ علی کو. حیدر کرار آ گئے، آ کے کہتے ہیں ہاں یا علی مارا؟ علی فرماتے ہیں ہاں رسول اللہ مارا. یا علی کیوں مارا؟ علی نے واقعہ بیان کر دیا. یا رسول اللہ اس لیے مارا. ایک دفعہ روکا، دو دفعہ روکا، تیسری دفعہ پھر غلطی کر رہا ہے. کیا کہتا ہے نہیں نہیں یا رسول اللہ، علی جھوٹ بول رہے ہیں، علی غلط بیانی کر رہے ہیں، میں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، میں کیوں دیکھوں گا ان کی طرف، میں تو اپنی والی کی طرف نہیں دیکھتا، کسی کی طرف کیا دیکھوں گا. یا رسول اللہ میں نے نہیں دیکھا، علی جھوٹ بول رہے ہیں. اتنا کہنا تھا، رسول نے فرمایا خبردار علی کو جھوٹا نہ کہنا، تمہیں عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا. زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا، میرا مشکل کشا مولا، میرا حاجت روا مولا، نعرہ حیدری. دامن بات کی گنجائش نہیں ہوتی، بس ہم اتنا مجبور ہو چکے ہیں ذکر علی اور وقتوں کا محتاج ہو گیا ہے، کیونکہ ہم ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں. تقیے کا دور ہے تو ہمیں بھی اس کی جو ہے پاسداری کرنی چاہیے. آل محمد نے خود ہمیں یہ زندگی سکھائی ہے، احتیاط والی زندگی آل محمد نے سکھائی ہے. لائٹس آف کر کے میں دو جملے بس مسائل کے پڑھوں گا، اپنے بات میں چھوڑ دوں گا. بانیان صاحبان پریشان نہ ہوں کہ ابھی تک آپ صاحب نے تو مسائل بھی شروع نہیں کیے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، تو بس میں اپنے بات میں چھوڑ دوں گا، بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہوں. آج مجھے حکم ہوا ہے شہزادہ حسن کے یتیم کے چند جملے مسائل کے پڑھنے کا. شہزادہ حسن کا یتیم 3.5 سال کا تھا جب مولا حسن کو زہر دی گئی اور جنازے میں تیر مارے گئے. 3.5 سال کے تھے شہزادہ قاسم. شہید ہونے سے پہلے ایک تحریر لکھی تھی مولا امام حسن نے کہ اے مادر قاسم، جب کبھی قاسم مشکل میں آ جائیں، قاسم کی کہیں بات نہ مانی جائے تو ایسا کیجئے گا، اس تحریر کو کھول کے پڑھ لیجئے گا اور یہ تحریر مولا حسین کو پیش کر دیجئے گا، وہ مشکل حل ہو جائے گی. اس تحریر کو بازو پہ باندھا گیا 3.5 سال سے شہزادہ قاسم کے. اور میدان کربلا میں کتنے سال کے تھے جب شہید ہوئے؟ 13.5 سال کے. یعنی 10 سال امام حسین نے قاسم کو ایسے پالا تھا، کبھی وہ تعویذ کھولنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی. مولا امام حسین شہزادہ علی اکبر کو لے کے اپنی گودی میں بیٹھے ہوتے، پیار کر رہے ہوتے. کبھی پیشانی پہ بوسہ، کبھی رخساروں پہ، کبھی لبوں پہ بوسہ دیا کرتے تھے. جیسے ہی مولا قاسم مولا حسین کے پاس آتے، مولا امام حسین علی اکبر کو اتار کے زمین پہ بٹھا دیتے، شہزادہ قاسم کو اٹھا کے اپنے گھٹنوں پہ بٹھا لیا کرتے تھے، اپنے زانوں پہ بٹھا دیتے. مولا اکبر کہتے بابا جان آپ قاسم سے مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. مولا حسین کہتے نہیں اکبر، تو جانتا ہے قاسم کا بابا نہیں ہے، جب قاسم آ جائے میں تم سے پیار کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو قاسم یہ سوچے کاش آج میرا بھی بابا ہوتا جو مجھے زانوں پہ بٹھاتا، جو مجھے پیشانی پہ بوسے دیتا. اجرک من اللہ علیہ مولا امام مظلوم علیہ السلام 10 سال تک سینے کا تعویذ بنا کے امام حسین نے پالا تھا قاسم کو.
10 سال تک اپنے سینے پہ کھلایا کرتے تھے قاسم کو. 10 سال تک اکبر کو بعد میں کپڑے پہناتے تھے, پہلے قاسم کے لیے پوشاک لے کے آتے. 10 سال تک اکبر کو بعد میں کھلاتے, پہلے شہزادہ قاسم کو کھلایا کرتے تھے. عزیزانو, جب ایک خاتون کے, اللہ نہ کرے کسی خاتون کا کوئی شوہر فوت ہو جائے, اللہ نہ کرے کوئی خاتون بیوہ ہو, اللہ رب العزت تمام صاحبان عزاداروں کی مزید لمبی اور طول عمر عطا فرمائے. عزیزان گرامی, جب کسی خاتون کے شوہر اس دنیا سے جاتے ہیں اور خاتون بیوہ ہوتی ہے, اگر تو خاتون اکیلی ہو اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے, لیکن اگر ایک کوئی بچہ ہو تو خاتون اس بچے کو دیکھ کے اپنا دل ہلکا کرتی رہتی ہے, اپنے بچے کو دیکھتی ہے اور یہ سوچتی ہے کیا ہوا, میرا میاں فوت ہو گیا تو میرا بچہ ہے, ایک دن یہ بڑا ہوگا, اپنے بچے کی شادی کروں گی, اپنے بچے کے لیے دلہن لاؤں گی, میرا یہ اجڑا ہوا چمن ایک بار پھر سے آباد ہو جائے گا. بی بی ام فروا نے بی بی زینب سے جب یہ کہا, میں قاسم کی شادی کروں گی, میں قاسم کی دلہن لاؤں گی, میرا گھر جو اجڑا ہوا ہے میرا گھر آباد ہو جائے گا. بی بی زینب نے حسین سے کہا, مولا حسین نے ام فروا سے کہا, فروا اتنے بڑے بڑے خواب نہ دیکھا کرو, فرما قاسم کی شادی اس دنیا میں نہیں ہوگی, اور میرا دولہا کربلا کی زمین پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے شہید ہوگا. اللہ کسی بات میں نہ دلائے, شہزادے کا ماتم کرنے آئے ہیں عزاداروں, پتہ نہیں پھر یہ دن ملے یا نہ ملے, پھر یہ فرصت ملے یا نہ ملے, پھر یہ وقت ملے نہ ملے, زندگی ملے نہ ملے. ہر مجلس, ہر مصائب کو ایسے سن کے رویا کریں جیسے یہ میری آخری مجلس ہو. ہمارے پہلو کے ساتھ شکستہ پہلو والی بی بی آئی ہوتی ہے, رومالوں میں آنسو اکٹھے کر کے جنت میں لے جاتی ہے اور رو کے کہتی ہے, حسین جس کے آنسو لے کے آئی ہوں نا, جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا میں نبی کی بیٹی جنت نہیں جاؤں گی. آ گئی شب عاشور, شب عاشور آئی, مائیں اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں, بہنیں اپنے بھائیوں کو سمجھا رہی ہیں, شہادت کے طریقے بتا رہی ہیں, حملے کے طریقے بتا رہی ہیں. مولا قاسم کو بھی سمجھایا جا رہا ہے, قاسم بیٹا ایسے لڑنا, کئی لوگ یہ نہ کہیں چونکہ باپ نہیں تھا ماں کے دودھ میں کوئی مسئلہ رہ گیا ہوگا, بیٹا ایسا حملہ کرنا حسین فخر سے کہے, اے ام فروا تیری قربانی اللہ قبول کر لے. اپنے زانوں پہ سلایا ہوا قاسم کو ماں نے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہیں. بی بی ام فروا باہر پہرے پہ ہے مولا عباس شہزادہ علی اکبر. مولا عباس اور شہزادہ علی اکبر باتیں کر رہے ہیں. مولا عباس سے اکبر کہتے ہیں, چاچا عباس میرا دل چاہتا ہے میں صبح آپ سے پہلے شہید ہو جاؤں. عباس کہتے ہیں, اکبر کیوں بھلا؟ اکبر کہتے ہیں, چاچا اگر آپ پہلے شہید ہوئے تو آپ میرے بابا کی کمر کا زور ہے, اور جب شہید ہوں گے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. مولا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا میری آنکھوں کے سامنے بوڑھے باپ کی کمر ٹوٹ جائے. الحمدللہ. مولا عباس کہتے ہیں, اکبر نہیں میرا لال, میرا دل چاہتا ہے میں تجھ سے پہلے شہید ہوں. شہزادہ کہتے ہیں, کیوں چاچا؟ مولا عباس کہتے ہیں,
सर रख के लेटे हुए जल्दी से उठे, जूते पहने, खैमे का दरवाजा और पर्दा एक तरफ किया, दौड़े दौड़े मौला अब्बास के पास आए। मौला अब्बास घोड़े की जीन पे बैठे, एक हाथ अकबर के कदमों पे, एक हाथ अब्बास के कदमों पे। चाचा, भाई अकबर, मैं दोनों से पहले शहीद होऊंगा। चाचा, आप मौला की कमर का जोर, भैया आप मौला की आंखों का नूर। ओ चाचा, मैं ना आंखों का नूर और ना कमर का नूर, मेरे जाने से हुसैन की कमर सलामत, और मेरे जाने से हुसैन की आंखें सलामत। ये जुमले हुसैन ने सुने, दौड़े दौड़े आए, कासिम को सीने से लगाए। कासिम, किसने कहा तेरे जाने से और मुझे कुछ नहीं होगा? कासिम, और मेरी कमर भी टूटेगी और मेरी आंखों का नूर भी जाएगा। मैं अभी पढ़ूंगा, मैं 2 जुमले पढ़ूंगा रिवायत के, मैं शहादत के 2 जुमले पढ़ूंगा। मेरा थोड़ा सा वक्त रहता है, आराम से और हौसले से सुनिए। जो लोग सीनों पे हाथ मार रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका गुस्सा कबूल फरमाए। बीबी सैयदा आपके इस गुस्से को शफाअत में करार फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, सुबह आशूर हुई, मेहमानों और सहाबियों की एक सफ लगी हुई, बनु हाशिमियों की एक सफ लगी हुई। मेहमान जाते, बनु हाशिम के जवान जाते। जब मौला बनु हाशिम के एक जवान भेजने लगते तो इंतखाब करते, और मोहम्मद जाएंगे, अकबर जाएंगे, कासिम जाएंगे। जैसे ही बनु हाशिम की सफ की तरफ निगाह करते ना मौला इमाम हुसैन, शहजादा कासिम का कद बहुत छोटा था और तमाम जवानों में छुपे हुए थे। जब मौला हुसैन निगाह करने लगते ना बनु हाशिम में, शहजादा कासिम अपने पैरों के पंजे पे खड़े हो जाया करते थे। कोई ऐसा ना हो मैं हुसैन को नजर ना आ रहा हूँ, अपनी एड़ियों को जमीन से उठा के खड़े हो जाते। चाचा मैं जाऊं, चाचा मैं जाऊं। हुसैन कहते कासिम, मेरे लाल कैसे भेज दूं तुझे? ओ कासिम, जब तू चलता है मुझे ऐसे लगता है और मेरा भाई हसन आ रहा। चढ़ाना शुरू किया। अम्मा जल्दी कर, तावीज खोल, आज जरूरत पड़ गई है। अम्मा आज मैं इजाजत लेता हूँ, मुझे इजाजत नहीं मिलती। माँ ने तहरीर खोली, सर पे निगाह रखी, तहरीर को चूमा, आंखों से लगाया, पढ़ा। तहरीर में यही दम था हुसैन, जहाँ बाकियों को भेज रहे हो और मेरे लाल को भी भेज देना, और मेरे लाल को शहीद होने देना। तहरीर लेके मौला हुसैन के पास है। मौला हुसैन ने तहरीर पढ़ी, अब्बास कासिम को तैयार करो, मक्तल की तरफ जाना है। और अब्बास ने अमामा रखा, नालैन पहनाई। वाहिद ऐसे शहीद हैं जो घोड़े पे बैठ नहीं पा रहे थे, मौला अब्बास ने अपने हाथों से उठा के धीरे फरस पे बिठाया। रकाबों तक पैर नहीं आए मौला कासिम के, इतने छोटे थे। पीछे से मां की आवाज आई, ओ मेरे हसन के यतीम, ऐसे लड़ना। लोग कहते थे हसन को लड़ना नहीं आता था। मेरे लाल ऐसे लड़ना कि आज जबल और सफीर वाला हसन लौट चुका है। मेरे लाल ऐसे हमला करना, लोग कहने पे मजबूर हो गए जाए कासिम को तलवार हसन ने उठानी सिखाई थी। अम्मा फिक्र न कर, जितने भी शहीद आए मौला हुसैन कंधों पे डाल के लेके आए। अम्मा ऐसे शहीद होंगे
سر کاٹ رہے ہیں. بلند ٹیلے پہ چڑھ کے مولا عباس حملے دیکھ رہے ہیں. ادھر ٹیلے سے نیچے قبضے تلوار پہ سر ٹیک کے علی کا لال بیٹھا ہے. ادھر خیمے کے پردے کے پیچھے بی ام فروا کھڑی ہے, مصلی پہ بیٹھی ہے بی زینب. یہ آنکھوں کا تال میل ہے جو لگا ہوا ہے. مولا عباس کو دیکھتے ہیں, خوش ہیں. مولا حسین خوش ہو جاتے, ابھی زندہ ہے. مولا حسین کو دیکھتے بی ام فروا خوش ہے, بی فروا خوش ہو جاتی, زندہ ہے. عزاداروں حملے پہ حملہ, قتل پہ قتل, سر پہ سر کاٹ رہے ہیں. ابن سعد کہتے ہیں کس کو مار رہے ہو؟ بنو ہاشم کا بچہ نہیں, جوان ہے. بنو ہاشم کا خون ہے رگوں میں, ایسے نہیں مرے گا. 10,000 کا لشکر آگے سے جائے, 10,000 کا لشکر پیچھے سے جائے. 300 لوگوں کو حکم دیا تیروں کی بارش کر دو حسن کے یتیم پہ. تیر ڈالے گئے کمانوں میں, 10,000 پیچھے, 10,000 آگے. مولا عباس دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ میرے قاسم, ماشاءاللہ میرا شہزادہ. جب شہزادہ قاسم جا رہے تھے نا تو زرہ باندھنے لگے تھے مولا عباس. شہزادہ قاسم نے زرہ اتار کے پھینک دی, کہا چچا زرہ نہ پہنائیے, حسن کا بیٹا ہوں. عباس کہتے ہیں قاسم زرہ پہن لیجئے, تو ہم سب کا بڑا لاڈلا بیٹا ہے, تجھے بڑے لاڈ سے پالا ہے, تو بڑا نفیس ہے. قاسم تو کبھی ہمارے ہاتھوں سے نیچے نہیں اترا, کبھی حسین نے اٹھایا, کبھی زینب نے, اور کبھی میں اٹھا کے بیٹھا تھا. 10,000 لوگ آگے اور 10,000 لوگ پیچھے, درمیان میں فروا کا لال. اور 300 تیروں کی بارش. مولا عباس نے دیکھا لوگ نظر آ رہے ہیں, قاسم نظر نہیں آ رہے. وہ ہجوم میں کھو گیا حسن کا یتیم. مولا عباس نے انتظار کیا, آئے گا قاسم, نہ آیا. مولا عباس کو جلال آیا. مولا عباس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی, مولا عباس نے تلوار نکالی, نعرہ تکبیر بلند کیا, اللہ اکبر. قاسم عباس آ رہا ہے. تکبیر کی آواز حسین نے سنی. عباس نہ جانا, نہ جانا عباس. عباس نے کہا مولا اجازت دے دیجئے. او میرا قاسم, او میرا لال اکیلا, او میرا حسن کا شہزادہ, او قاسم اکیلا ہے, مولا جانے دیجئے. مولا میں جا رہا. پیچھے سے حسین نے کہا عباس گئے تو زینب آ جائے گی, اور زینب خیام سے. عظمت للہ, اللہ کسی کام میں نہ ڈولا. عباس نہیں جانا, زینب کو بلا لوں گا, زینب آ جائے گی. مولا عباس نے کہا مولا جانے دیتے, میں بتاتا. او ہمیں غریب سمجھ رکھا, او ہمیں مظلوم, ہمیں بے وطن سمجھ رکھا. چھوٹے سے بچے کو گھیر کے مار رہے ہیں. اللہ مجھے حوصلہ دے. آخری روایت, اتنے میں قاسم 20,000 کے نرغے سے ایسے نکلا, ایسے چیرتا ہوا نکلا جیسے ہوا بادلوں کو چیرتی ہے. قاسم نکلا, چاچا نہ آئیے, حسن کا شیر ابھی زندہ ہے. اتنا کہنا تھا عزاداروں, ایک ملعون نے گرز مارا. قاسم نہ زین پہ نہ زمین
آیت حوصلے سے مولا امام زمان فرماتے ہیں مشرق کے گھوڑے مغرب، مغرب کے گھوڑے مشرق، رو کے کہہ رہے اماں لال کی مدد کرنے آؤ، اماں قاسم کو بچانے آؤ، عزاداروں گھوڑوں کا دوڑنا تھا۔ مولا امام زمان فرماتے ہیں او میرا سلام اس بی بی پہ جو دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے سنوں سے پیروں سے قاسم کو ایسے چن رہی تھی جیسے مالی باغ سے پھول چنتا ہے۔ قاسم کو گھوڑوں کے سنوں سے بی بی زہرا نکال رہی تھے۔ مولا امام حسین میدان میں آئے، قاسم لال کہاں ہو آواز نہ آئی، قاسم لال کہاں ہو آواز نہ آئی، قاسم امام بن کے پکار رہا ہوں آواز دیجئے۔ اور کسی ٹکڑے سے آواز آئی کا چچا ادھر، کسی سے آواز آئی چچا ادھر۔ امام نے امامہ کھولا، زمین پہ بچھایا، قاسم کو چنا، قاسم کو چنا، کہیں سے کٹا ہوا بازو، کہیں سے کٹا ہوا ہاتھ، کہیں سے کٹا ہوا پیر، چن چن کے امامے میں رکھا، گٹھڑی بنائی۔ اکبر سے وزنی تھی گٹھڑی، عباس سے وزنی تھی گٹھڑی، اٹھانی چاہیے نہیں اٹھا سکے، پھر اٹھانی چاہیے نہیں اٹھا سکے، کہتے ہیں باپ